بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کی قدر و قیمت سے آشنا نہیں ہوتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت اور تندرستی عطا کی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو یقیناً احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے جس کی ہم عام حالات میں قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر یونٹ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کتنے مریض ایسے ہیں جو کئی ماہ سے کوما میں ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح کبھی آپ کو جیل جانے کا اتفاق ہوا، مطلب یہ کہ آپ کو جیل کا وزٹ کرنے کا موقع ملے، آپ قیدیوں سے ملیں، اور اگر آپ کو وہاں کوئی بے گناہ قیدی مل جائے، آپ اس سے بات چیت کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے اور اس کے خاندان کے دیگر لوگ ایک مدت سے اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرائے گا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزادی کیا چیز ہے۔ آپ کبھی کسی بھوکے شخص کے ساتھ ملاقات کیجیے جو واقعی بھوکا ہوگا، اس سے بات چیت کیجیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک انسان کو کس قدر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو اگر کبھی اپنا لباس پسند نہ آئے تو سڑک کنارے بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھیے جو نیم برہنہ حالت میں ہے اور اس کے پاس اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں۔ آپ کو اگر اپنا بستر پسند نہ آئے، اس کا میٹرس پرانا ہو چکا ہو اور آپ کو پرسکون نیند نہ آتی ہو، تو تصور میں بر صغیر کے کسی بھی شہر کے فٹ پاتھ پر چلے جائیے اور ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ اپنی راتیں فٹ پاتھ پر سو کر گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ ان لوگوں سے ملیے جن کی مائیں بچپن میں ان سے جدا ہو کر اس دنیا سے چلی جاتی، جن کا بچپن ماں کی محبت سے محروم رہا، ماں کی آواز سننے کو ترستا رہا۔ آپ ان لوگوں سے ملیے جن کے والد جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ آپ اس شخص سے ملیے جو کسی قبرستان میں اپنے کسی پیارے کی تازہ قبر کے قریب بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے کہ کاش یہ زندہ ہوتا۔ اگر آپ کا جوتا پرانا ہو چکا ہے اور آپ کو چلنے میں قدرے تکلیف ہو رہی ہے تو سڑک پر چلتے ہوئے اس غریب آدمی پر نگاہ ڈالیے جس کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی بہت بڑے عالم ہیں، علم کے حصول کے لیے وہ اکثر سفر میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ پیدل جا رہے تھے کہ اچانک ان کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں علم کی جستجو میں سرگرداں ہوں اور میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس ڈھنگ کا جوتا نہیں ہے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں اور وہ بے ساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ شیخ سعدی شیرازی کو یہ منظر دیکھ کر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس پہننے کے لیے بے شک جوتا نہیں ہے، لیکن اس شخص کے تو پاؤں ہی نہیں۔ وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور وہ جملہ تھا، وہ مقام جو شکر کا ہوتا ہے ہم لوگ اس میں گلا کر کے اس مقام کو گنوا دیتے ہیں۔ ہمیں گلا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی بدتر حالت میں ہو۔ تو سامعین، یہ ساری باتیں اور مثالیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہماری زندگی میں ہے، کیوں نہ آج سے ہم اس کی قدر شروع کر دیں۔ جو ہمارے ارد گرد عزیز و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کی قدر کریں۔ جو سکھ کے لمحات ہمیں اس وقت میسر ہیں، ان کی قدر کریں۔ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کی قدر کریں، بیوی کی قدر کریں، شوہر کی قدر کریں۔ گھر کے جو ملازمین ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر کام کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنی زندگی، اپنی سلامتی اور اپنی صحت کی قدر کریں۔ کھانا جو آپ کھاتے ہیں اور وہ ہضم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، انہیں خوراک نالی کے ذریعے دی جاتی ہے۔
آپ نے کئی ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے والدین کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ بچے کو دیکھ کر روز مرتے ہیں۔ بر صغیر کے ملکوں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں گھروں میں کام کرنے والی غریب خواتین کو جو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، کبھی سوچئے کہ وہ اس میں کس طرح گزارا کرتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس کا بچہ غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتا، وہ کس طرح پڑھتا ہوگا۔ ویکینڈ پر ہم گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک ہم پروگرام بنا دیتے ہیں کہ آج ڈنر ہم فلاں ریسٹورنٹ میں کریں گے۔ اس وقت ہوٹل میں کھانے کی وہ نعمت جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، وہ کتنے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور کھانے کا بل جو آپ ادا کرتے ہیں ممکن ہے وہ کسی کے مہینے بھر کی تنخواہ ہو۔ اور اگر آپ غور کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو یقیناً آپ کا دل یہ کہے گا، تیرا شکر ہے اے میرے پروردگار۔ اصل میں ہماری زندگی کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک پرسیپشن پر چلتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ کمی ہے، لیکن کمی ہوتی نہیں۔ یہ ادھورے پن کا جو احساس ہے وہ بعض اوقات ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ادھورے پن کے احساس سے بچائے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور جو نہیں ہے اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جب شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر تھوڑے میں بھی آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن آپ جب ناشکرے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ملا ہوا ہے وہ بھی چلے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے رشتوں کا گلہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے اور کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ فلاں کام کر سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے اس کی افادیت باقی نہیں رہتی، برکت اٹھ جاتی۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ شکر گزار بندہ بنائے۔ یاد رکھیے کہ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں صبر نہیں ہوتا۔ جب انسان کے اندر بے صبری آ جاتی ہے تو یہ پھر ہمیں جلد بازی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ جلد بازی انسان کو خبط میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر زندگی میں سکون باقی نہیں رہتا۔ بہرحال انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی، صرف تھینک یو کہنے سے نہیں ہوتی۔ شکر گزاری نام ہے احساس کا۔ جب انسان دل سے شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھرپور مدد کرتا ہے۔ انسان شکر گزار اپنے عمل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ اگر ہم الحمدللہ 100 بار پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شکر گزاری کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی شکر گزاری کا آپ اظہار کر رہے ہیں اسے آپ عزت دیں، اس کی کیئر کریں۔ مثلا کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے، آپ اسے لے کر اپنے گھر کے کسی کونے میں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیئر نہیں ہے، آپ نے انسلٹ کر دیا۔ کس کی؟ گفٹ کی نہیں، بلکہ گفٹ دینے والے۔ تو یہ ناشکری کا اظہار ہے۔ شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس چیز کا استعمال اچھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا انسان مل جائے تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے یوز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ صاحب اس نے تو مجھے یوز کر لیا۔ یہ رویہ جائز نہیں ہے۔ جو شخص آپ کے ساتھ اچھا ہے اسے یوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوبارہ اچھے لوگ آپ کو ملنا بند ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے آپ شکر گزار ہیں اس کے کام آئیں۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ اس کی چھاؤں لیتے ہیں اور ہاتھ اوپر کر کے اس کا پھل کھاتے ہیں، اسے کاٹنا نہیں چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ شکر گزار بندہ تھوڑا سا عاجز بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایکنالج کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نیچے ہو گئے ہیں اور سامنے والا اونچا ہو گیا ہے۔
بات اونچے اور نیچے کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس کے آپ شکر گزار ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ تو ہو ہی جاتا ہے، تاہم نیچر بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اس گناہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جس نے اسے اللہ سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ شکر گزار انسان جس جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اس جگہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، جس چھت کے نیچے ہوتا ہے اس چھت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، اور ہماری شکر گزاری محسوس بھی ہونی چاہیے، دوسروں کو فیل ہونی چاہیے۔ اپنے دوستوں کے شکر گزار بنیے، اپنے سچے اور مخلص دوستوں کا شکر گزار ہونا ہی چاہیے۔ خاص طور پر ریٹائرڈ لوگوں کو اپنے سچے اور مخلص دوستوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی زندگی میں ہے اور آپ کی تنہائی ان کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے مشکل وقت کے ساتھ ہی آپ کو گرنے نہیں دیں گے، اور جب آپ کسی بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو در پر در آپ نیچر کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہیں، اور جب آپ نیچر کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو قدرت خوش ہوتی ہے اور آپ پر مزید رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔